حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ سلسلے اظہار حقیقت معاویہ کا پارٹ 3 ہے۔ آج کے اس پارٹ میں اور اس ویڈیو میں معاویہ کی مزید کچھ حقیقتیں بیان کی جائیں گی۔ خاص کر معاویہ کے نام کا معنی کیا ہوتا ہے، معاویہ کے بارے میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے عرض کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات واضح ہے کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بے جا کسی پہ طعن و تشنیع کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت کے مابین جو طویل عرصے سے غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے اور حقیقت سے امت مسلمہ کو روشناس کیا جائے، آگاہ کیا جائے۔ اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر دبیز پردے ڈال دیے گئے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے اور امت کے مابین کچھ اور مشہور و معروف ہے۔ یاد رکھیے، معاویہ ابن ابی سفیان سے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 1400 برس پہلے کی شخصیت ہیں۔ میرا آج کے اس دور میں ان سے کوئی ذاتی معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کچھ ہے تو جو ہمارے اہل سنت کے جید علماء محدثین نے ان کے بارے میں جو کہا ہے، انشاءاللہ مستند کتابوں اور حوالوں کی روشنی میں بات آپ تک پہنچائی جائے گی۔ تو اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بحث و مباحثہ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم بحث و مباحثہ کریں، مناظرانہ روش اختیار کی جائے اور معاشرے کے اندر ایک غلط افواہ پھیلائی جائے اور معاشرے کے امن و سکون کو تباہ و برباد کیا جائے، ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف وہ شخصیات کہ جن کو اسلام میں داخل کیا گیا، حالانکہ وہ سچے پکے مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے، اور اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے اسلام کی پیشانی پہ جو بدنما داغ لگایا اور اس کے دامن پہ جو بدنما دھبا لگایا ہے، ٹیررزم، دہشت گردی، ظلم و بربریت، سفاکیت کا، اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے کہ ان لوگوں کا تعلق نہ تو اسلام سے ہے، نہ یہ اسلام کے بہی خواہ خیر خواہ تھے، نہ ہی یہ بانی اسلام کے بہی خواہ خیر خواہ تھے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف حکومت اور اقتدار تھا۔ اس مقصد سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ مزید یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اب ہم آتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان کے کچھ حقائق کی طرف۔ دیکھیے، آج ان کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، ایسے تھے ویسے تھے، یہ ان کے بارے میں فضیلت ہے۔ آئیے ہم اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ کے نام کا معنی کیا ہے۔ چونکہ کسی کی شخصیت کے تعلق سے اگر گفتگو کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیدائش کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے کہ کب پیدا ہوئے، پیدائش کیسے ہوئی، اس کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا نام کیا تھا، پھر اس کے بعد ان کے مزید حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ان کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کے تعلق سے آپ کی خدمت میں 2 ویڈیوز پہنچائی گئی ہیں، جس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان ناجائز نطفے سے تھے، اور یہ بات ہمارے جید علماء محدثین نے بیان کی ہے، حتیٰ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار اس سلسلے میں موجود ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ایک بہت ہی بڑی شخصیت
ابن ابی شیبہ کی طرف، ان کی ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی طرف ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن سفیان بنو امیہ کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ کتاب ہے تاریخ الخلفاء، یہ تاریخ الخلفاء للسیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء ہے۔ اور اس تاریخ الخلفاء کا باب کیا ہے؟ باب ہے فضل من اخبارہ، کہ کچھ ان کے تعلق سے، ان کی شخصیت کے تعلق سے یہاں پر کچھ چیزوں کا بیان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تاریخ الخلفاء کتاب ہے اور اس کا یہ باب ہے فضل من اخبارہ، فصل من اخبارہ، یہ فصل ہے امیر معاویہ کے تعلق سے کچھ چیزوں کا بیان ہے۔ یہ عبارت ہے اخرج ابن ابی شیبہ فی المصنف عن سعید بن جمحان قال قلت للسفینہ ان بنی امیۃ یزعمون ان الخلافۃ فیہم قال کذب بنو الزرقاء بل هم ملوک من اشد الملوک واول الملوک معاویہ۔ ترجمہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف نے اس کی تخریج کیا ہے، کن سے؟ سعید بن جمحان سے، کہ انہوں نے کہا، سعید بن جمحان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا قلت لسفینہ، میں نے سفینہ سے کہا، پوچھا ان سے، میں نے کہا ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم، بنی امیہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے۔ قال، تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ بنو زرقہ نے جھوٹ بولا ہے۔ بنو زرقہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا۔ بل ہم ملوک، یہ خلفاء نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ بادشاہ ہیں۔ اور من اشد الملوک، سخت ترین بد مزاج ظلم کرنے والے بادشاہوں میں سے ہیں یہ۔ وَأَوَّلُ الْمُلُوكِ معاویہ، اور ان میں سب سے پہلا بادشاہ کون ہے؟ معاویہ۔ یہ آپ نے دیکھا مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے۔ یہ ابن ابی شیبہ کون ہے؟ یہ بخاری سے بھی مقدم ہے اور ان کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، بنو امیہ کو کہا ہے بنو زرقہ۔ بنو زرقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زرقہ یہ ازرق کی مؤنث ہے۔ ازرق کا معنی ہوتا ہے نیل گو آنکھیں والا، یعنی نیلی آنکھیں والا، اسے کہتے ہیں ازرق، اور اسی کی مؤنث ہے زرقا۔ جیسے احمر کی مؤنث آتی ہے حمراء۔ تو یہاں پر بنو امیہ کو بنو زرقہ کہا گیا ہے، یعنی جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں جب مصنف حضرت ابن ابی شیبہ صاحب مصنف کہہ رہے ہیں یہ بنو زرقہ ہیں۔ زرقہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، ان کی نسبت مؤنث کی طرف کی گئی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ اور ان کے بعد یعنی معاویہ، ان کے بعد جو خلفاء آئے، خلفائے بنو امیہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے استثناء کے ساتھ، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ تو ان سب کو مصنف ابن صاحب مصنف نے کیا فرمایا؟ بنو زرقہ فرمایا ہے، اور فرمایا ان بنو زرقہ میں جو بادشاہ گزرے سب سے پہلا بادشاہ کون ہے؟ معاویہ ہے۔ معاویہ یہ سب سے پہلے بادشاہ ہیں۔ تو اب زرقہ یہ ازرق کی مؤنث ہے۔ آئیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ازرق کا معنی کیا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں لغت کی طرف۔ یہ مصباح اللغات ہے، مصباح اللغات، جس کے مؤلف ہیں عبد الحفیظ بلیاوی۔ کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ مکتبہ برہان، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی، یہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے رائٹر اور اس کے مؤلف دیوبندی مذہب سے ان کا تعلق ہے، دیوبندی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے بغیر کیا ہے جو بریلوی حضرات ہیں ان کی بھی نہیں چلتی ہے۔ آپ بریلوی اداروں میں دیکھ لیجئے،
ہر مدرس کے پاس اور ہر طالب علم کے پاس یہ لغت ملے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں زرقہ کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے ہائی لائٹ کر لیا اسے۔ تو اس میں زرقہ کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ازرق، اس کا ایک معنی صاف پانی بھی ہوتا ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ عدو، دشمن۔ ازرق کا معنی کیا ہے؟ عدو یعنی دشمن، اور ایسا ویسا دشمن نہیں، سخت بدترین دشمن، کہتے ہیں سخت دشمن۔ اور یہ کیوں ازرق کو سخت دشمن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ رومیوں اور دیلمیوں کی آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں، اور ان میں اور عربوں میں سخت دشمنی تھی، لہذا عربوں نے ان کو کیا ازرق کہنا شروع کیا، نیلی آنکھیں والے، چونکہ ان کے اور عربوں کے مابین سخت دشمنی تھی۔ پھر کیا نام ہے یہ ازرق یا زرقہ، اس کا استعمال دشمن کے معنی میں ہونے لگا، جیسا کہ انہوں نے خود کہا ازرق کا معنی ہے سخت قسم کا دشمن۔ دشمنی کی وجہ کیا ہے وہ بیان کر دیا۔ کہتے ہیں اس وجہ سے ہر سخت دشمن کو عدو ازرق کہنے لگے، یعنی سخت دشمن۔ اور اسی ازرق کی مؤنث ہے زرقاء، یعنی ایسی عورت جو سخت دشمنی رکھنے والی ہو۔ اب وہ دیکھیں تاریخ اسلام میں کون ہے؟ وہ ہیں یہی معاویہ ابن ابی سفیان کی اماں جان ہندہ بنت عتبہ، کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کو چھلنی کیا، آپ کے عم محترم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا، اور آپ کے اعضائے نہانی کو ان کو مالا بنایا، ہار بنایا، اور گلے میں ڈال کر کے پھر انہوں نے وہاں پہ جو کیا کیا وہ سب کچھ تاریخی کتابوں میں مرقوم ہے۔ تو ان کو بنو زرقاء کہا گیا، یعنی سخت قسم کی عداوت رکھنے والی عورت کے بچے۔ تو خلفائے بنو امیہ کو صاحب مصنف نے اس طریقے سے یاد فرمایا ہے۔ بنو زرقاء اس کا باپ کیا ہے نامعلوم ہو، جو حقیقت میں نطفہ حرام سے ہو، تو یہاں پر ان کو بنو ابی سفیان نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو کہا بنو زرقاء، سخت دشمنی رکھنے والے شخص، یعنی رکھنے والی عورت کی اولاد۔ تو یہ ہے حضرت ابن ابی شیبہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور انہی کے حوالے سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب چلتے دیکھتے ہیں معاویہ کے نام کا معنی کیا ہے، تو اس کی طرف آتے ہیں۔ یہی ہے تاریخ الخلفاء۔ تاریخ الخلفاء یہ دوسرے صفحے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے روایت۔ کہتے ہیں اخرج ابن عساکر عن عبد الملک ابن عمیر قال قدم جاریۃ بن قدامہ السعدی علی معاویہ فقال من انت؟ قال جاریۃ بن قدامہ۔ قال وما عصیت ان تکون؟ هل انت الا نحلہ؟ قال لا تقل فقد شبہتنی بها حامیۃ اللسعہ حلوۃ البصاق واللہ ما معاویہ الا کلبۃ تعاوی الکلاب وما امیہ الا تصغیر امد۔ ترجمہ کیا ہے؟ تو ترجمہ اگر ہم اپنے لفظوں میں کریں گے تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ انہوں نے ترجمے میں ہیرا پھیری کیا ہے، اس لیے ہم چلتے ہیں ایک بریلوی عالم دین کی طرف۔ وہ کون ہے؟ شمس بریلوی، نام دیکھ سکتے ہیں آپ، شمس بریلوی کا یہ ترجمہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے۔ تو شمس بریلوی صاحب فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ابن عساکر ابن عبد الملک عمیر کی زبانی انہوں نے تحریر کیا کہ جاریہ ابن قدامہ سعدی امیر معاویہ کے پاس آیا۔ یہ جاریہ ابن قدامہ کون تھے؟ یہ مولا علی کے بہی خواہ تھے، ان سے محبت رکھنے والے تھے اور ان کے سپاہیوں میں سے تھے۔ دیکھیے جو مولا علی کا جانثار ہے اور ان کا سپاہی ہے، ان کے نام کے ساتھ جناب کس طرح ان کا نام لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جاریہ ابن قدامہ سعدی، یہ کیا جاریہ ابن قدامہ سعدی امیر معاویہ کے پاس آیا، آئے نہیں آیا، یہ الفاظ ہیں۔ اور امیر معاویہ نے اس سے دریافت کیا تم کون ہو؟
تو اس نے کہا کہ میں جاریہ ابن قدامہ سعدی ہوں۔ اس پر امیر معاویہ نے فرمایا تم اور کیا بننا چاہتے ہو؟ وما عصیت ان تکون کا انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم تو شہد کی مکھی کی طرح ہو، شہد کی مکھی کی طرح ہو کہ جیسے وہ ڈنک مارتے تم بھی ڈنک مارتے ہو۔ کیا فرمایا؟ تم تو شہد کی مکھی کی طرح ہو۔ جاریہ نے کہا اب زیادہ مت فرمائیے، یعنی اب زیادہ مت بولیے، آپ نے مجھے شہد کی مکھی بنا دیا، آپ نے مجھے شہد کی مکھی سے تشبیہ دیا ہے۔ تو یاد رکھیے شہد کی مکھی کی جس کا ڈنک بڑا زہریلا ہوتا ہے لیکن اس کا تھوک یعنی شہد بہت میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے، اور بخدا معاویہ کے معنی اس کتے کے ہیں کہ جو دوسروں پر بھونکتا ہے، اور امیہ تو امتن یعنی کنیز، لونڈی، باندی کی تصغیر ہے۔ امیہ کیا ہے؟ یہ امتن کی تصغیر ہے۔ امتن کا معنی کیا ہے؟ کنیز، لونڈی، باندی۔ تو فرمایا امیہ تو یہ کنیز، لونڈی، باندی کی تصغیر ہے۔ تو حضرت معاویہ نے بڑے تحمل اور صبر سے یہ بات سن لی۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ جو مولا علی کے فدائی ہیں جاریہ ابن قدامہ، ان کا نام کس طریقے سے لیا گیا۔ اور چلتے ہیں، دیکھیے کہ یہ ترجمہ میں کس قدر ہیرا پھیری کرتے ہیں جناب۔ ترجمہ آئیے اسی جہاں سے معاویہ ابن ابی سفیان کا باب شروع ہو رہا ہے، وہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ان کے بارے میں یہ حدیث مروی ہے، وہ حدیث مروی ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وقد ورد فی فضلہ احادیث قلما تثبت، معاویہ کے بارے میں احادیث تو وارد ہیں لیکن ان احادیث میں بہت کم ہیں کہ جو پائے ثبوت کو پہنچتی ہوں، صحت کو نہیں۔ صحت جو حدیث صحیح جو ہے حدیث کے اصطلاح میں، اصول حدیث کے اصطلاح میں جو صحیح کا ایک درجہ کیا ہے، اس کے نیچے بھی احادیث ہوتی ہیں، مثلا حسن لذاتی ہے، حسن لغیرہ، پھر ضعیف کا نمبر آتا ہے۔ تو وہاں پر صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو پائے صحت کو نہ پہنچی ہو، لیکن یہاں پر یہ نہیں فرمایا کلمہ، یہ نہیں کہا کہ بہت کم ایسی ہیں جو درجہ صحت کو پہنچی ہوں، بلکہ بہت کم ایسی حدیثیں ہیں کہ جو پائے ثبوت کو پہنچی ہوں، یعنی سرے سے ان کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے معاویہ کے فضائل میں وارد ہونے والی احادیث کا۔ اب دیکھیے کہ یہی باب دیکھیے، اس میں یہی فصل فی نبذ من اخبارہ، اسی کے ضمن میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل کیا ہے کہ وأخرج البیہقی و ابن عساکر عن ابراہیم ابن سوید قال قلت لأحمد بن حنبل من الخلفاء قال ابو بکر وعمر وعثمان وعلی قلت فمعاویہ قال لم یکن احق بالخلافت فی زمن علی من علی۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں جس کا معنی ہے کہ بیہقی اور ابن عساکر نے ابراہیم ابن سوید ارمنی سے یہ نقل کیا ہے، کیا انہوں نے کہا کہ میں نے احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ خلفاء کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ خلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ کہتے ہیں قلتو، میں نے کہا فمعاویہ، تو معاویہ کیا ہے؟ قال، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ لم یکن احق بالخلافت فی زمن علی من علی، کہ مولا علی کے زمانے میں علی سے بڑھ کر کوئی بھی خلافت کا مستحق اور حقدار نہیں تھا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے شمس بریلوی صاحب اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ شمس بریلوی صاحب اس کے ترجمے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ سے زیادہ مستحق خلافت اور کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے جناب شمس بریلوی جنہوں نے اتنی بڑی خیانت کیا ہے ترجمہ کرنے میں۔ عبارت کیا ہے؟ عبارت کے الفاظ ہیں کہ لم یکن حق بالخلافہ فی زمن علی من علی،
کہ مولا علی کے زمانے میں علی سے بڑھ کر کوئی خلافت کا حقدار تھا ہی نہیں۔ شمس بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی کے زمانے میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ کس قدر یہ تحریف کرتے ہیں، کس قدر ترجمے میں غلطی کرتے ہیں، اس طریقے کی سینکڑوں نے ہزاروں غلطیاں ترجمے میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے ہر ایک کی نشاندہی کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک و مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔